رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سوئے تو اپنے دائیں ہاتھ کو سر کے نیچے رکھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اگر وہ اسی رات فوت ہو گیا تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھائے اور اسے فروخت کرے اور منافع حاصل کرے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی آدمی سے مانگے، وہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والے ہو۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا، گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو نیکیوں اور اطاعت الہی کے راستے پر چلنے سے روک دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ رکوع پورا کر لے تو سجدہ صحیح سے نہیں کرتا، اگر سجدہ صحیح سے کر لے تو رکوع صحیح ادا نہیں کرتا۔